بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نتیجہ بالکل واضح ہو گیا جی، ٹرمپ صاحب جیت گئے ہیں امریکہ کے اندر انتخابات۔ اس کے ہم تین پہلوؤں سے جائزہ لیں گے۔ ایک، ٹرمپ صاحب جو ہیں امریکہ میں کیا سمجھے جاتے ہیں اور ان کی پالیسیز اور ان کے مخالف ڈیموکریٹس کی پالیسی کیا رہیں، یہ ایک الگ بحث ہے جس کے نتائج جو ہیں اس شکل کے اندر نکلے۔ دوسری ایک الگ بحث ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ عالمی منظرنامے کے حوالے سے جو امریکہ کا ایک روایتی کردار ہے جو دوسری جنگ عظیم کے بعد شروع ہوا تھا، اس کے بعد امریکہ کا چہرہ جو ہے وہ دنیا دیکھتی ہے، اور اس اصول کے تحت تصویراتی مباحث کے اندر، اسٹریٹجک ڈسکشنز کے اندر کہا جاتا ہے کہ امریکہ دنیا کے ہر ملک کا ہمسایہ ہے۔ تو وہ اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ امریکہ دنیا بھر کے اندر برائی کی طرف پھیلا ہوا ہے۔ دوسرا اس کا وہ پہلو ہے، اور تیسرا ایک اور بھی پہلو ہے، اور وہ ہے جو وہاں پہ آباد ہیں وائٹ ایکسٹریمسٹ جو ہیں، سپریمسٹ، جو اپنے آپ کو سپیریئر جنریشن تصور کرتے ہیں، ایک اعلیٰ و عرفہ نسل اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ ان کے بزرگوں نے امریکہ کو آباد کیا تھا اور امریکہ کے اندر رہنے، حکومت کرنے کا حق ان کے پاس ہی تھا، اور جو ہاتھ ہوا تھا ان کے ساتھ اوباما صاحب کے انتخاب کی شکل کے اندر، وہ انہیں ایک ڈراؤنا خواب لگتا ہے جب ایک ایسا شخص جو کہ ایک باہر سے پڑھنے کے لیے آنے والے ایک کالے افریقی کا مسلمان کا بیٹا رہا ہے، اور جس کو اس کے باپ نے ڈسون کر دیا تھا، اور اس کالے افریقی نے اس کی ماں کو ابینڈن کر دیا تھا، اور اس کی ماں اور نانی نے اس کو پالا تھا، وہ اوباما منتخب ہو کے امریکہ کا صدر بن گیا، ان تمام گوروں کا حکمران بن گیا، اور نہ صرف کہ ایک دفعہ بنا بلکہ اس نے دوسری دفعہ بھی الیکشن لڑا اور جیتا۔ اور اس وقت جو یہ کیمپین چلی ہے، اس کے اندر بھی وہ فرنٹ سے لیڈ کرتا ہوا پایا جا رہا تھا اس پوری انتخابی مہم کو، کیونکہ صحت کی اچھی حالت میں ڈیموکریٹس میں وہی تھا، اور اس نے بھی کیمپین کے اندر حصہ ڈالا، اگرچہ اس کے نتائج خاطر خواہ سامنے نہیں آ سکے، لیکن حصہ اس نے بقدر جسہ بڑی خوش سلوبی کے ساتھ ڈالا، اور بینگ اے پارٹی ورکر یا پارٹی کے اسٹال والٹ کے طور پہ اس نے اپنا کردار ادا کیا۔ تو پہلا جو پہلو یہ ہے وہ تو یہ ہے کہ ڈیموکریٹس نے کیا کیا۔ بائیڈن صاحب کے جو 4 سال تھے، اس میں ڈیموکریٹ کی جو جسے کہنا چاہیے کہ گورننس تھی، وہ اپنے لوئسٹ لیول کے اوپر تھی۔ بائیڈن صاحب کے اصحاب جو ہیں اس عمر کے اندر وہ کوئی اتنے مضبوط نہیں تھے، چھڈی دا سی انہوں نے مجھ دے تھلے تے بڑ ہو جاندے سن بچے دے تھلے، ٹھیک ہے، مطلب کہ آفیشیل میٹنگ کے اندر انہوں نے ادھر کو جانا ہوتا تھا تو ادھر کو منہ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے، سارے لوگ کیمرے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہیں، وہ ادھر کو منہ کر کے کھڑے۔ یہ بہت سارے واقعات ہیں جس سے پتہ چلتا تھا کہ ان کے قوا اور اصحاب پوری طرح ان کے کنٹرول کے اندر نہیں ہیں، جس کے نتیجے کے اندر ایک پھر جو فیصلے لینے ہوتے تھے ان کے اندر تاخیر ہوتی تھی، اور جو ایک کاؤنٹر سٹریٹجی تیار کرنا تھی، خاص طور پہ انفارمیشن کے حوالے سے، اس میں ایک الگ ویلاگ کروں گا، جو انفارمیشن کی سٹریٹجی روب عمل آئی ہے ایلن مسک کی سربراہی کے اندر جو ٹرمپ صاحب نے چلائی ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ایک تو ان کا وہ پہلو تھا نا کہ لوکل ڈومیسٹک لیول کے اوپر انہوں نے افراط زر کو کنٹرول نہیں کر پائے، قیمتیں بڑھنے سے، ٹیکس بڑھنے سے لوگوں کی زندگی اجیرن ہوئی۔ جو لوگوں کو کرونا کے دوران جو سبسڈیاں ملی تھیں وہ ان کو نہیں بھول رہی، ٹھیک ہے۔ امریکہ جو ہے ایک بہت بڑے اکنامک جسے کہنا چاہیے ڈیزاسٹر کے انفلیشنری، آپ اسے سونامی کہہ دیں، اس کے برنک پہ، کنارے پہ کھڑا ہوا تھا۔ یہ بیسیکلی آنا تھا کرونا سے پہلے، 2018 کے اندر یہ بحران آنا تھا، لیکن جب جیسے ہی کرونا آ گیا، معیشت بند ہو گئی، سبسڈیوں کے پیسے ترم کر کے عوام الناس کے اکاؤنٹس میں آنا شروع ہو گئے، اور یہ جو $5,000-6,000 جو لوگوں کو
$5,000 جو لوگوں کو سبسڈیوں کی شکل میں ملا. کئیوں نے اس کو اسٹاک مارکیٹ میں استعمال کیا, کئیوں نے کسی کام کے لیے استعمال کیا, کئیوں نے روڑ دیا, لیکن معیشت کے اندر تو وہ پیسہ آیا نا جی, گھوما نا جی, اور وہ ابھی تک گھوم رہا ہے. اور وہی بنیادی طور پہ بلاسٹ کرنا ہے جو اس وقت کہا جا رہا ہے. اور امریکہ کی جتنی بڑی بڑی کارپوریشن ہیں وہ اپنی بیلٹ ٹائٹننگ کرتی ہوئی پائی جا رہی ہیں. تو وہ افراط زر کا ایک جو طوفان کھڑا ہونا شروع ہوا تھا, ایک تو وہ اس کو لے دے کے بہ گیا. اچھا, دوسری بات یہ تھی کہ وہ ہیلتھ کے حوالے سے ان کی جو پالیسیز تھیں وہ بھی مناسب نہیں تھیں, اور اس کا بھی بیک لیش آنا تھا. عوام الناس کی عمومی زندگی کے اندر جو آسانیاں ہوتی ہیں, جو ایک ایکٹیو پریزیڈنٹ لا سکتا تھا, وہ نہیں لائی جا سکتی. اور نمبر 3, یہ جو امیدوار جو تھا, صدارتی امیدوار جو تھا, وہ بھی ان کی پارٹی جو ہے وہ آخری وقت تک فائنل نہیں کر پائی, اور پھر بالکل آخری وقت میں کاملا ہیرس کو آگے بڑھا دیا گیا. اب یہ وہاں پہ جب ایک انڈین کی بیٹی ایک مطلب کہ بلیک میں سے جو تھی خاتون, وہ آگے آئی, تو وہاں پہ جو امریکہ کے اندر جو تعصب چھپا ہوا ہے کلرڈ جنریشنز کے خلاف, ان کے اس تعصب نے کو پوری طرح ایکسپلائٹ کیا سوشل میڈیا کے ذریعے. اور ایلن مسک صاحب اس کو فرنٹ سے لیڈ کر رہے تھے, وائٹ سپریمسٹ کے جسے کہنا چاہیے بہت بڑے ہیڈ اور ترم خان. تو وہ جناب انہوں نے فرنٹ سے لیڈ کیا, اور فرنٹ سے لیڈ کرنے کے نتیجے کے اندر موجودہ نتائج آپ کے سامنے. دوسرا, امریکہ کے اندر جو ہے وہ تمام تر, یہ ابھی میرا خیال ہے 1964 کے بعد تو وہاں پہ خواتین کو ووٹ کا رائٹ ملا ہے, ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے تو امریکن جمہوریت کے اندر مطلب 1857-58 کے اندر وہاں پہ وہ وار ہوئی تھی نا, سول وار, اور اس کے بعد پھر یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اسٹیبلش کیا گیا. یعنی 1870 ہی گین لو جی, چلو 1870 نہیں جی, 1770 آؤ, 1765 یا 80 یہ والا دور جو ہے وہاں پہ سول وار ہوئی تھی. تو 100 اور 250 سال کے بعد وہاں پہ جا کے خواتین کو رائٹ ملا ہے. اب صرف 5 صدی کے اندر تو یہ واقعہ نہیں نہ نپٹ سکتا, کہ میرا مطلب ہے کہ آپ خواتین کو بطور صدر مملکت بھی قبول کر لیں. انہوں نے تو ہلری کلنٹن کو الٹا مارا تھا. کچھ آگے آپ جو ہے وہ ایک دوگلی نسل کی خاتون جو کہ امریکہ میں پیدا بھی نہیں ہوئی. بھئی اوباما کے اندر تو پھر بھی آدھا حصہ تو وائٹ کا تھا نا, ہے بالکل ہی, میرا مطلب ہے کہ افریقن اور انڈین کا ٹھیک ہے نا شاخسانہ تھا یا شاہکار تھا. تو یہ تو امریکہ کے اندر جو مائنڈ سیٹ ہے جو ڈومینیٹ کرتا ہے, اس کے لیے تو قابل قبول نہیں ہو سکتا. آپ نتائج کو دیکھ کے اندازہ کر لیں, وہ انتہائی اعلیٰ قسم کے نسل پرست اور نسلی عصبیت میں مبتلا سوسائٹی ہے, ٹھیک ہے. ویسے اس کو آپ سرخی پاؤڈر لگا کے ہیومن رائٹس کا اور فنڈامنٹل رائٹ کا جتنا مرضی اس کو بتا دے, لیکن اندر سے وہ انتہائی متعصب قسم کے کڑی شکل کی چڑیل ہے, جس کو ہم امریکن سوسائٹی کہیں گے. لیکن اس سے ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. یہ تو اس کا ڈومیسٹک 2 پہلو ہو گئے. اب آ جائیے انٹرنیشنل لیول کے اوپر. انٹرنیشنل لیول کے اوپر امریکہ جو ہے وہ دنیا کا ایک بدماش ہے, اور کلا بدماش ہے, اور پوری دنیا کو اس نے کنٹرول کیا ہوا ہے اپنے قابو کے اندر, اور مالیاتی دنیا کو وہ مزید کنٹرول کر رہا ہے. اب جنہوں نے دنیا کے اندر سینٹرل ریزرو بینک قائم کر کے اور دنیا کے تمام اسٹیٹ بینکس کو یا سینٹرل بینکس کو اس کا باجگزار سبارڈینیٹ یا اکاؤنٹ ہولڈر بنا کر پوری دنیا کے نظام کے اوپر اپنا تسلط قائم کیا ہوا ہے, ان کے پاس آلٹرنیٹو ریسورسز بھی آ گئے ہیں بٹ کوائن کی شکل کے اندر. اور وہ کون سی ہے جی, وہ ٹیکنالوجی ہوتی ہے, میں اس کا نام بھول جاتا ہوں, وہ جو اسٹیٹ بینک سے باروں بار جو پیسے, بلاک چین ٹیکنالوجی جو ہے, یہ ساری ٹیکنالوجیز ڈسکور کرنے کے بعد موجودہ فائنینشیل سسٹم کو سکریپ کرنے اور نیا مالیاتی نظام اس دنیا کے اندر مسلط کرنے کے لیے وہاں کے جو اشرافیہ نے یا
جو نامعلوم حکمران قوتیں ہیں انہوں نے اس کی اجازت دی ہے، تو اس کو تباہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ٹرمپ جیسا بندہ جو ہے وہ امپلیمنٹ کر دیا جائے. جب ہم مالیاتی طور پہ کنٹرول کر سکتے ہیں تو ہمیں فوج اتارنے کی کیا ضرورت ہے. ٹرمپ صاحب اس اسٹریٹجی کے تحت پچھلی دفعہ برسر اقتدار آئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ سعودیز اگر چاہتے ہیں کہ ہم ان کی اس خطے میں حفاظت کریں تو وہ اس کے لیے ادائیگی کریں ہم. ٹھیک ہے نا. ادائیگی ویسے امریکن پہلے بھی لیتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ پوری ادائیگی کریں. اس کے بعد پھر سعودیز نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا. اب یہ وہ نقطہ ہے جس پہ ہماری لاٹری لگنے لگی ہے، کیونکہ اگر امریکن فوجی جو ہیں وہاں سے نکلتے ہیں تو سعودیز کے پاس اپنے دفاع کے لیے سب سے بہتر آلٹرنیٹو تو چائنیز کا بچتا ہے یا رشین کا بچتا ہے. لیکن چائنیز اور رشین ان کے پاس تو یوکرین کی وار میں بندے مروا کے، رشین کے پاس تو بندہ کو بچا ہی نہیں ہے کہ وہ کسی باہر کے ملک بھیج سکے. وہ اسلحہ ہو سکتا ہے، ٹیکنالوجی دے سکتے ہیں، لیکن بندے نہیں دے سکتے. اور چائنا کی پالیسی ہے کہ ان کے جغرافیائی حدود سے باہر ان کی فوج کہیں پہ ڈپلوائے نہیں ہوگی. تو لینے کے افراد کار کے حوالے سے تو ہمارا فلوک لگ سکتا ہے نا، جبکہ ہم چائنیز ٹیکنالوجی کے اندر اتنا ماسٹر کر چکے ہوں کہ ہم انہیں بتائیں کہ جہاز ایسے بنانا ہے تو وہ بنائیں، اور JF-100 بنا کے وہ ہمیں دیں، اور پھر ہم اس کی نوک پلک درست بھی کریں اور اس کے اندر نئے میزائل بھی لگائیں، اور پھر ہم بتائیں کہ جناب اس کے ذریعے ایٹم بم بھی لے جایا جا سکتا ہے. یہ بھی ہم بتائیں. ٹھیک ہے نا. اور چائنیز جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی آنکھیں پوری کھول کے ہمیں دیکھتے حیران ہوئے کہ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں ہم بتائیں اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ ساڈا لڑائی کا تجربہ تھوڑے نالوں بہت زیادہ، تو اس نے کچھ جنگ لڑی ہی نہیں آج تک. ٹھیک ہے نا. تو اس نے پریڈاں کرنے واسطے رکھے ہوئے ہو، لڑائی کرنے واسطے ایسی ہے. کہ ایک اس کا یہ پہلو ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ وہی والی جو 1985 سے پاکستان میں سیاست شروع ہوئی تھی، نالی اور گلی کی سیاست. ٹرمپ نالی اور گلی کی سیاست کا نمائندہ ہے امریکہ کے اندر. وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ میں آپ کی زندگیوں کے اندر آسانیاں لاؤں گا. وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ جی عیاشی کرو، رنڈی بازی کرو، شراب نوشی کرو، پیسے خرچ کرو، عیاشی کرو. آپ امریکن ہیں، آپ انجوائے کریں. ٹھیک ہے. اس نے جو خواتین کے بارے میں جو کچھ کیا اور جو کیا اور کہا، وہ سارا کچھ سامنے ڈسپلے کیا گیا، لیکن آگے سے جواب وہی آیا کہ مرد بچہ تو ہے نا. ٹھیک ہے. اگر وہ فلانی مشہور پورن اداکار کے ساتھ اس نے میرا مطلب ہے کچھ کیا ہے تو اس کی ادائیگی لے کے کیا ہے نا. تو مرد بچہ ہے نا. بائیڈن کی طرح جو ہے وہ فضول آدمی تو نہیں ہے. یہ جو مرد بچے والی پاکستان کے دیہاتی علاقوں کے اندر یا ان پڑھ اور جاہل طبقات کے اندر جو پائی جاتی ہے، ٹرمپ مرد بچے کے طور پہ جیتا ہے. ٹھیک ہے. اس نمائندے نے اس کو اٹھا کے رکھا ہے. میں اس کا عالمی پس منظر بیان کر رہا ہوں. ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ایران کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے حامی ہیں، اور ایران کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا انہوں نے ایٹمی ہتھیاروں کے اوپر، جس کو آگے بائیڈن نے فوراً سکریپ کیا تھا، اب ٹرمپ نے وہیں سے کام شروع کرنا ہے. تو اس خطے کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت مثبت ہے. پہلے تو ہمارے حوالے سے مثبت ہے نا کہ ساری دیاری لگنے کے امکانات روشن ہو گئے ہیں کہ وہاں سے جائیں گے جب امریکی وہاں سے بھی جائیں گے، امریکی قطر سے بھی جائیں گے، امریکی عمان سے بھی جائیں گے، امریکی کویت سے بھی جائیں گے، امریکی بحرین سے بھی جائیں گے. اس علاقے کے اندر تو انہوں نے امریکی اڈوں کی کتی سوئی ہوئی ہے. سوری، یہ لفظ پنجابی کے اندر استعمال ہوتا ہے. اس علاقے کے اندر تو اتنے اڈے ہیں، کہیں پہ بحری اڈا ہے، کہیں پہ اس کے میرین کا اڈا یعنی کہ بحری فوج کا اڈا ہے، کہیں پہ ہوائی فوج کا اڈا ہے. تو اس کے اڈے تو بہت ہیں اس علاقے کے اندر. اور بنیادی طور پہ وہ اس کے بل جو ہے وہ اربوں کو فٹ کرتا ہے، ان کو سرو کرتا ہے کہ ہیلو پھوڑا دی ادائیگی کرو کیونکہ میں احتجاج رکھے ہوئے. ٹھیک ہے نا. اور یوں اربوں کی انکم وہ سمیٹ کے لے جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی جان یہ جو ہم باہر لوگ رکھتے ہیں اپنے لوگوں کو، ٹرمپ صاحب کہتے ہیں مشکل میں ڈالتے ہیں، ہمیں کتنے نفل کا ثواب ہے، بلاؤ ان کو واپس اور ان لوگوں کو اپنے کام خود کریں. یہ ہے وہ موری اور نالی اور گلی کی سیاست کہ ہمارے گھر کے اندر یار بہتری ہونی چاہیے نا. باہر دنیا کا آسمانوں کا ہے. تو ٹرمپ صاحب نے امریکن پولیٹکس کو، جو اس کی عالمی ہیگمنسٹک، عالمی استبداد اور عالمی قبضے کا جو ایک تھا، اس کو ریورس کرنے کی کوشش. ٹرمپ صاحب جو تھے وہ یوکرین کی جنگ کے اندر حامی نہیں تھے اس کی، جو موجودہ وہاں پہ صاحب جو ہیں منتخب ہوئے ہیں وہ ان کو سپورٹ کرنے کے.
اور ٹرمپ صاحب نے جو ہے اس کی مخالفت کی تھی، اسی لیے ہی وہ پہلے کریمیا لے گیا، پھر ایک دو حصے اور لے گیا، یوکرین نہیں بولا. لیکن جب اس نے جیسے ہی ٹرمپ صاحب کی رخصتی ہوئی تو پھر جب یوکرین نے ان حصوں کی واپسی کے لیے پنگے بازی شروع کی تو رشیا پڑ گیا اس کو فل فلیج وار کے اندر. تو وہ اس سے جنگ جاری ہے. یہ جو ہر سال $45 ارب اور $65 ارب اور $70 ارب کی امداد اپروو کر کے یوکرین کی مدد کی جایا کرتی تھی، وہ بھی ختم ہو جائے گی. اب یورپین یونین کو وہ جنگ اپنے طور پہ لڑنی ہے یا نہیں لڑنی ہے، یہ اس کو فیصلہ کرنا ہے. ٹرمپ صاحب تو اس جنگ سے پل آؤٹ کریں، اور اس جنگ کے اندر جن کی اندھی لگی ہوئی تھی، جن کے اندر انڈیا بھی شامل ہے کہ وہ رشیا سے سستے داموں تیل لے کے یورپ کے ممالک کو اس تیل کی پروڈکٹس جو تھی وہ ایکسپورٹ کیا کرتا تھا. تو یہ اندھی جو ہے نا، یہ بھی ختم ہونے کے امکانات ہیں. انڈین کمپنی یہ کرتی ہوئی پائی گئی اور پکڑی بھی گئی. لیکن دوسرا عالمی پہلو اس کا یہ ہے کہ عالمی سطح کے اوپر جب بھی افراط زر آتا اور یہ ہیٹ اپ ہوتا جو فائنانشل سسٹم ہے، تو امریکہ اپنا کردار ادا کیا کرتا تھا. بائیڈن صاحب کلیئر ہے کہ باقی لوگ جانے اور ان کا کام جامے، ہمیں امریکہ اور امریکنز کے اندر جو وائٹ ہیں ان کی بہتری کرنے کی ضرورت ہے. ٹرمپ صاحب نے امیگریشن کی پالیسیوں کے اوپر بہت سخت قسم کا کلیمپ ڈاؤن کیا تھا، اور ان پالیسیوں کے نتیجے میں بہت ساری فیملیاں جو تھیں وہ تقسیم ہو گئی تھیں. 6-7 سال کے بچے جو تھے وہ امریکہ میں اور ان کے والدین واپس بھجوا دیے گئے تھے، اور 6 مہینے بعد ان کو ملنے کی باہمی اجازت تھی. ان کو ماؤں کو بچوں سے الگ کر کے اور ماؤں سے بچے چھین کر ان کو الگ الگ کر دیا گیا تھا کہ یہ جائیں. وہ دور جو ہے وہ دوبارہ لوٹانے کے اوپر جو ہے وہ برسر اقتدار آئے ہیں، اور پاکستان کے بھی بہت سارے یوتھر جو ہوں گے وہ اس کی ذات میں آئیں گے. ٹھیک ہے نا، میرا صحیح نکلی جا رہا ہے. بہت سارے یوتھر جو ہے نا وہ اس کی ذات میں آئیں گے کیونکہ وہ بھی وہاں پہ انلیگل رہ رہے ہوں. لیکن یہ بیسیکلی امریکن اقوام کا اس امر کے اوپر اظہار ہے کہ دنیا کھائے خصمن، ہمیں اپنے ذاتی معاملات سے انٹرسٹ ہے اور ہم نے اس کو سیدھا کرنا ہے. یہ اس کے اوپر میرا تبصرہ تھا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.